والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دی تبلیغ واسطے محرم الحرام دے مہینے وچ شاہزادہ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اور آپ دے رفقا دی شہادت دے عنوان نال عزیزم ساجد علی نے اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے نو، میرا یہ پیارا مرید ہے، اچھا بچہ ہے، تابعدار ہے، اللہ اس نو دینی اور دنیاوی بھلائیاں نال مالا مال فرمائے، اور تمام سنگی جو سنگی ساتھی بچے اس محفل وچ آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ عزیز من، آپ سب ساتھی جو اس بزم دی رونق ہو، ڈرامے سینٹر والے کی حال ویلیا ماشاءاللہ، آپ نو چند گھڑیاں حضور دا دین اپنے حالات دے موجودہ جو سنیریو بنیا ہوا ہے وہ دے مطابق سمجھاواں۔ سب تو پہلے جڑا مسلمان نو گل ذہن چو رکھنی چاہیے وہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبی جس عقیدے دی مسلسل تبلیغ کردے رہے نے وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، او دا خدائی وچ کوئی شریک نہیں، او دے کولوں ہی منگنا چاہیے تے او دے کولوں ہی منگوانا چاہیے۔ میں کیا کہ منگنا اور یعنی آپ بھی مانگ سکتے ہو، کسی اللہ والے بھی کہہ سکتے ہو کہ جی میرے واسطے تسی بھی دعا کرو، او دے کولوں ہی منگنا تے منگوانا چاہیے، او دے کولوں ہی منگیاں ڈھیندا ہے، او ہی دیندا ہے۔ حقیقی خالق اور مالک اللہ ہے۔
سوا لکھ انبیاء اللہ نے بنی نوع انسان دی ہدایت واسطے بھیجے نے، انہاں ساریاں دے خاتم نبی پاک نے۔ حضور خاتم النبیین بھی نے اور خاتم المعصومین بھی نے۔ انبیاء معصوم ہوندے، آل رسول محفوظ ہوندے اور اصحاب رسول مغفور ہوندے۔ کیا ہوندے نا؟ مغفور یعنی بخشے ہوئے۔ پہلا عقیدہ توحید قرآن پاک کے اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ دوسرا عقیدہ رسالت دا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمن الرسول بما انزل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ میں ایک عقیدے نال ایک آیت بھی پڑھ رہا ہوں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے نبی دے جتنے صحابہ نے اللہ انہاں ساریاں نال راضی ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے۔ پورے قرآن دے 30 سپاریاں وچ اللہ نبی دے صحابہ نال راضی ہون دا اعلان کئی واری کیتا ہے، رنج ہون دا اعلان نہیں کیتا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ انہاں ایمان والیاں تے راضی ہو گیا جنہاں مصطفیٰ دے ہاتھ رکھ کے بیعت فرمائی ہے۔ عزیزم، سب تو پہلے جوان مرداں چو نبی پاک دی دعوت تے جس نے لبیک آکھیا ہے او دا نام ابو بکر صدیق۔ آپ میری بات نہیں سمجھ آئی بھائی؟ اچھا ایک رمز سن لو سارے۔ حضور نے پہنا دعوت دیتی دوجیاں نہیں، دعوت دیتی حضور نے پہنا اپنے رشتہ داراں۔ تاریخ اس نو کہندے دعوت ذل عشیرہ۔ اللہ قرآن ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محبوب اپنے قریبیاں نو دین دی دعوت دیو، انہاں ڈراؤ اللہ تو۔ حضور نے فرمایا علی کھانا پکاؤ۔ 9 سال عمر سی اس ویلے مولا علی۔ علی کھانا تیار کرواؤ۔ تو کھانا تیار ہو گیا تو سارے بنو ہاشم، حضور دے قبیلے آڑے، حضور دے گھر آڑے اس دعوت میں شریک ہوئے۔ حضور دے چاچے سارے شہید شامل ہوئے، شریک ہوئے اس دعوت میں۔ 9 چاچا سن رسول اللہ دے۔ کتنے بھائی صاحب؟ 9 چاچے۔ حضرت عبد المطلب دے دا پتر ہے جنہیں ایک رسول اللہ دے والد عبداللہ صاحب حضور دی ولادت تو پہلے فوت ہو گئے۔ 9 باقی حضور دے باقی سارے چچا اس دعوت وچ موجود سن۔ حضور دی ساری پتی دے بندے ہیں۔ اللہ حکم جو دیتا اب پتی آڑے ہیں سارے ہیں سدو، قبیلے آڑے ہیں سدو، بلائے گئے، دعوت دیتی گئی۔ ایک مولا علی کے سوا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھ دے۔
جدوں قریبیاں نہیں پڑھیا ادو ابو بکر پڑھیا، اور حضور فرماندے ہیں کہ ساریاں کلمہ پڑھیا ہے تے میرے کو نبی ہون دی دلیل منگی ہے، ابو بکر ہوئے جس دلیل تو بغیر محمد مصطفیٰ تے ایمان لے آندا ہے۔ تو ہون کی کریے بھئی بندے سنگی آندے ہیں تسی ابو بکر صدیق نو اگے اگے کرتے ہو؟ میں کہا اسی کدے اگے کرنے ہاں، سائیں آپ ہو گئے نے اگے ساریاں تو پہنا پڑھ کے، دعوت تا پہنا ابو لہب نو دتی آنے، پہنا دعوت حضور کن دیتی ہے ابو لہب نو، لیکن اس کافر نہ پڑھیا ہاں چچا، اس کافر نے حضور دا کلمہ نہ پڑھیا بلکہ حضور نو نعوذ باللہ گستاخی کی تھی، تو اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ تبت یدا نازل ہوئی اس بدبخت کافر دے حق کے جا جہنم دا بالنے تو میرے نبی نہیں منیا، رب نو پیارا ہی ہو لگدا ہے جڑا نبی دا غلام ہو، چل بھاگ تو دوزخی ہے پکا۔ ابو بکر ساریاں تو بڑا منیا ہے، حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابا بکر، جیڑے بندے دی تمنا ہوئے کہ دوزخ تو آزاد بدن ویکھنا ہوئے کہ میں جنتی دا چہرہ ویکھنا ہے، وہ ابو بکر دے چہرے دی زیارت کرے۔ حضرت سمجھ آئی آپ نے کہا رسول اللہ نے فرمایا جس نے دوزخ تو آزاد بندن ویکھنا ہوئے وہ ابو بکر دا چہرہ تک۔ کون ابو بکر؟ جی دی بیٹی سیدہ عائشہ رسول اللہ دی بیوی نے، جانے من سمجھ آ رہی؟ کون ابو بکر؟ جس دی بیٹی رسول اللہ دی بیوی ہے۔ کون ابو بکر؟ جس دی بیوہ مولا علی دی بیوی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ نوٹ کرو کیا کیا۔ کون ابو بکر؟ جس دی بیوہ مولا علی دی بیوی ہے۔ جدو ابو بکر فوت ہوئے تو انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئیاں، اسماء بنت امیس، انہاں نال نکاح مولا علی فرمایا۔ جانے من سمجھ آ گئی ہے مسئلہ نہیں کہ نہیں آئی؟ اے جے ابو بکر جدے پتر عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ نال امام حسن دا نکاح ہوئے۔ کون ابو بکر جدے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دے بیٹی ام فروہ نال امام محمد باقر دا نکاح ہویا ہے۔ کون ابو بکر جڑا امام جعفر صادق سرکار دا نانا لگدا ہے؟ بھائی جان غور کرو میں کیا کیا ہے۔ ابو بکر پاک دی عظمت تے دیکھو، محمد الرسول اللہ دی جانج بھی ابو بکر دے گھر گئی، علی پاک دی جانج بھی ابو بکر دے گھر گئی، حسن جیسے سید دی جانج بھی ابو بکر دے گھر گئی، امام محمد باقر دی جانج بھی ابو بکر صدیق دے گھر گئی۔ اجے تو ان لگتا ہے بکمی نے، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایویں نہ تلک دے پھریا کرو، اپنی تھان تے کھلوو۔ اسی صدیق اکبر نو تاں منیا ہے جو مدینے والے منوایا ہے، حضور نہ منوایا ہوندا تے اسی ابو بکر نو کیوں مننا سی؟ اسی بلال نو تاں منیا ہے میرے نبی منوایا ہے، اسی علی نو تاں منیا ہے میرے نبی منوایا ہے، اسی سب تو پہلے رسول اللہ نے منیا ہے، رسول اللہ دی وجہ تو اگاں جن جن منیا ہے اون منیا ہے۔ اے جڑی گل میں کیتی ہے نا، اے انجے جی میں بندے وچ ریڑھ دی ہڈی ہے نا پچھلے سال، اے گل سنی عقیدے وچ ریڑھ دی ہڈی ہے کہ اسی سب تو پہلا رسول اللہ نے منیا ہے، اگاں جن بھی منیا ہے رسول اللہ دی وجہ تو منیا ہے۔ بھائی صاحب اس جملے تے غور کرو میں کیا کہ
تھوڑی جی اور دی ونڈ کرنا اسی اللہ نے بھی حضور دی وجہ تو بنے کی مطلب ہے بس انتے اللہ دی سیانی کوئی نہیں اساں تے اللہ ویکھیا کوئی نہیں نبی پاک فرمایا ہے تے اسی مننی بیٹھے یہ نبی پاک نہ منوایا ہوندا تے سن اللہ دی سیان کیویں ہونی ہے سن تے سیان بھی حضور دے صدقے ہی ہوئی ہے نا اسی اللہ نے بھی حضور دے صدقے پہچانے ہیں آل کے پچھانے ہیں تے صحابہ نے بھی حضور دے صدقے سیانے ہیں زندہ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آگئی کہ نہ آگئی اے سجاد صاحب مسئلہ ہے یہ بندے دے اندر گال نکل باقی اڈیاں تروٹ جان تو گزارا ہوندا رہندا ہے گڈی جانی ہے جن دی ریڑھ دی کڑاکا نکل جائے اے عقیدہ اہل سنت وچ ریڑھ دی ہڈی دی طرح یہ جملہ ہے کہ اسی حضور نو منے بازار تر جاؤ بازار وچ 18 قسم دی سبزی ہوئے کدی کسے لین لگیا نہیں آکھیا اسے گا بینگن شریف دیو کریلے شریف دیو چیمہ صاحب جدو بھی آکھن گے کدو شریف دیو آخر اس گل تے سوچیا نہیں بھائی دوجیاں نہیں شریف کیوں نوان دے وہ کیڑا دوجیاں سبزیاں ساڈے تو بتا لیں دی وہ ٹیکس لیں دی کدو شریف کیوں ہیں بھائی گال جو تو اندس سی حضور دی وجہ تو منے ہیں چونکہ رسول اللہ نے پسندہ لہذا سی تو سبزی نے بھی مننی بیٹھے گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی چونکہ حدیث چاہے کہ رسول اللہ کدو پسند فرمان دیا ہے ایسا نرا کدو کدی نہیں سدیا اسی انیا کدو شریف کیوں حضور نو پسند ہے آبار جتنیاں میریاں توڑیاں جوتیاں پہیاں انہوں نے سکی سکتے ہیں جوتے جوتیاں یا جوتے لیکن جے رسول اللہ سرکار دے قدمہ چوئے تو مڑ نالین شریف نالین شریفہ ملاد شریف آ جانا ہے تو کسی ایتھے لایا ہے کسی ایتھے لایا ہے کسی گھر تے لایا ہے ایک ہی ہے نالین شریف بھائی جتیاں نہیں سنیاں وہ منن لگ پے جواب آئے گا گل جتی دی نہیں حضور نو منیا جڑیاں حضور دیا قدماں نال لگیاں نے وہ جتیاں بھی جتیاں نہیں رہیاں نالین شریف ہو گئی تے جیڑی نالین شریف ہے او سنیاں دل دے اتے لائی ایتھے لے دل دے اتے تے دنیا نو دس رہا کہ جیڑی قدمہ نال لگی ہے نا حضور دیا نال او نالین شریف ساڑھے دل دے اتے تے سوچو جنہ نالین نال اتنا پیار کیتا ہے انہا مولا حسین نال کتنا پیار کیتا اسی اے سنی قوم تینو سلام ہوئے کہ تیرا عقیدہ ہی محبت تے ادب والا ہے سنی عقیدہ محبت والا تے عقیدت والا تے ادب والا ہے کدو شریف نالین شریف ساری دنیا دے ہون تے وال نے ایویں بھائی شاہ اوراں دے بھی وال نے مولوی صاحب دے بھی وال نے تے جے رسول اللہ دے ہون تے منہ مبارک نے حضور دے منہ مبارک نے ارے بھائی صاحب جدو وال وجود تو جدا ہو جان پاک نہیں بات دی سمجھ آئی کہ نہ جیڑے وال جسم تو لے جان وہ پاک نہیں بھائی صاحب تے جے حضور دے وجود نالو لان تو وال تے ہے نہیں نہ ہو تے منہ مبارک نہیں تھوڑا جہا اور گیا بخاری پڑھو
تھوڑا جہا ذہن نو اگے لیاؤ تے بخاری پڑھو. بخاری وچ لکھیا جدوں حضور وضو کردے ہیں تے قدماں چوں پیر شریف دھونے ہاتھ شریف دھونے جدوں انہاں دے نالوں پانی لانا تو شریعت وچ اس نوں کہندے مائے مستعمل استعمال شدہ پانی او دا استعمال مکروہ ہے. مائے مستعمل دا دوبارہ استعمال مکروہ ہے. وہ دوبارہ ان دے نال بندہ وضو کر سکتا یعنی ایک بندے وضو کیتا پانی پیا ہے تو ہن دوبارہ کو بندہ کہ اس پانی نال میں کر لواں نہیں کر سکتا. وہ مائے مستعمل ہو گیا ہن مکروہ ہو گیا پاک نہیں رہا. لیکن جی حضور دے وجود نال وہ جدا ہوئے تے صحابہ تھلے ہاتھ کر لیندے وہ لے کے تے اپنے منہ تے مل لیندے نے. کیوں وہ اندر نے یہ ہے تے پانی مستعمل ہی لیکن حضور تے پیران نال لگا ہے. ارے بھائی صاحب تقریر جاگ کے سنو با ہوش ہو کے سنو. جیڑا پانی حضور دے قدماں نال لگے اوے صحابہ تے اس پانی نہ اپنے منہ تے لا لیندے ہے. جیڑا حسین نبی دی زبان چوس کے تے فرمان مصطفیٰ لے کے آیا ہے کہ حسین منی حسین تو مجھ سے ہے. تو بتائیے جو ساتھ لگا وہ چہرے پہ لگا اور جو رسول اللہ سے بنا ہے قیامت تک حضور کے غلام حسین کے عشق میں انشاءاللہ العزیز نعرہ ہائے تکبیر و نعرہ ہائے حیدری بلند کرتے رہیں گے. کیوں؟ حسین رسول اللہ کا خون ہے. بھائی صاحب توجہ ہے. سنی عقیدے تو ہٹ کے ایک گل بھی نہیں کرنی ہو جائے تو پتہ نہیں. اگر بندہ کو گفتگو کر دیا ظاہر ہے منہ چ ایسا لفظ نکل سکتا ہے جڑا بندے دا عقیدہ نہیں ہوندا ایسا ممکن ہے. جو شیخ کتابت کوئی گل ایسی نکل جائے تو میں پیش بھی اس تو اللہ دی بارگاہ توبہ کروں. لیکن میرا ارادہ یہی ہوندا ہے کہ جدوں بھی میں گل کراں میں سنی عقیدے دے مطابق کراں. انسان خطا دا پتلا ہے وہ غلطی ہو سکتی فرشتے تے نہیں نا اسی بندیاں کو غلطیاں دا امکان ہوندا ہے. لیکن اجے تک میں کیتی نہیں میں تانوں سمجھا رہا ہوں دس رہا میں وہ گل کرنا جڑی عقیدہ اہل سنت دے مطابق ہوے. اودی وجہ ہے کہ مینوں اللہ تعالی نے ذکر حسین دا صدقہ عقیدہ اہل سنت والا پکا تے پختہ امام محمد رضا والا عطا فرمایا. دنیا ایدو تے ایدے بدلی اینجو ہنج لے کدی ایدے لے جاندے کدی ایدے لے جاندے کدی کسے جا تو جا پگڑی دھر دیں کدی کسے جا تو جا ٹوپی پہن دیں. الحمدللہ رب العالمین اساں اکو زہرا دا در ملے دنیا ایدے تے ایدے ہوندی رہی ہے اسی اتھے ہی کھڑے رہے بدلے ہی نہیں. صبح قیامت ہو جانی ہے موت بلکہ میں تے آندہ ہونا ہوں بھائی آپ زیادہ زندگی لنگ گئی ہے تھوڑی جی رہ گئی ہے. ظاہر ہے 42-43 سال عمر ہو جائے تو پیچھے کیڑی رہ جائے. سنی ہے سنی ہے سنی رانا ہے. الحمدللہ رب العالمین. عقیدہ ہے ہم روز ازل سے اس در کے بھکاری ہیں. آج تے کل دی گل نہیں ہم روز ازل سے اس در کے بھکاری ہیں. اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا آنا ہے. الحمدللہ سنی ہے سنی رہنا اور ذکر اہل بیت ساڑی غذا ہے. جیڑا سنی ذکر آل محمد نہ کرے اور ناسبیت تے جراثیم لگ جائے وہ ناسبی ہو جاندہ ہے. لہذا ذکر آل محمد ہر گھڑی کریا کرو.
اور اندے تو دور نہ ہونا. آل رسول دی محبت رکھو گے تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. ہم روز ازل سے ہی روز ازل سے ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں. اب اور کسی در پہ جانا ہے آنا ہے. آؤ دردارا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل. عزیزان دی وقار کوئی نسل کریم نہیں ہوندی. نسل کریم بندے کریم ہوندے. کچھ بندے صحیح ہوئے بچوں کچھ غلط ہو گئے. ہر نسل میں کچھ بندے صحیح ہوندے کچھ بندے بچوں غلط ہو سکتے. ایسا ہے کہ یعنی وہ نسل کے حضرت آدم کی چلی تو کسی نسل کچھ بندے غلط ہو گئے, کسی نسل کچھ بندے صحیح ہو گئے, مومن ہو گئے, کافر ہو گئے, منافق ہو گئے, سکھ ہو گئے, ہندو ہو گئے, عیسائی ہو گئے. ہر قسم کے نسلیں پائے جائیں. مسلمان غلام حضور دے بھی ہر نسل بندے موجود ہیں. لیکن ایک نسل رسول اللہ دی جڑی حضرت آدم تو لے کے ہن تائیں اللہ تے یقین رکھن والے. الحمدللہ رب العالمین. تاں کہہ رہے ہیں نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل. سجنوں اور عزیزوں, اے رسول اللہ دی نسل پاک ہے جدے بارے میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حضور سرکار دی ساری نسل نور والی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. عزیزان من وگرامی قدر ساتھیو, عزیزان محترم, بھلے لوگو, اے رسول اللہ دی نسل ہے جنہیں کربلا وچ اپنیاں قربانیاں دے کے رسول اللہ دا دین بچایا ہے. دنیا دی ہر نسل دے اچھے لوگاں دا احترام واجب ہے. کرانگے اچھا بھی رکھنے تو پھر انہوں نے احترام نہ کریں گے تو ہے نہیں. مطلب کسی بھی قوم دے اچھے لوگ ہوں گے تو انہوں نے احترام لازم ہے کہ اچھے لوگ نہیں. میرے عزیز میرے دوست آؤ سمجھو اور یاد فرما لو. لیکن میرے حضور دی نسل میرے اعلیٰ فرمانے تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ. یہ صرف دعویٰ نہیں, آؤ دے اتے دلیل پیش کرنا. یہ دعویٰ نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. اے دعویٰ نہیں, یہ دے اتے دلیل, فقط دعویٰ نہیں, دعوے تے دلیل ہے. کربلا وچ میرے نبی پاک سرکار دے
پتراں نے قربانیاں دتیاں نے، علی دیاں پتراں نے قربانیاں دتیاں نے. توجہ ہے نا؟ ابو بکر ابن علی کربلا وچ شہید ہوئے، علی دا پہلا پتر. عثمان ابن علی، عمر ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عباس ابن علی، حسین ابن علی. عزیزہ تاں کہنے آنا اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیرانے. جی اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیرانے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. میرے مولا حسین بادشاہ اپنے خیمیاں وچ موجود نے. جدو شہزادیاں آئیں تے آ کے عرض کر دیا نے مولا اے جڑا چھوٹا تہاڈا پتر ہے نا جدا نام علی اس ہے، علی باویں اصغر ہے علی باویں اصغر ہے، ادا پیاس نال تڑپ رہا ہے. بچے پھر چھوٹے تن پتہ ہے زیادہ نازک ہوندے تے پھر پتر حسین پاک دا لخت جگر سیدہ شہربانوں دا وہ زیادہ نازک سن، عمر 6 سال 6 ماہ سے. میرے مولا پاک نے چکیا تو لے کے کربلا وال چل اور سمجھ گئے کہ میرے رب دی ہن مرضی یہ وے کہ حسین تیرے او پتر تیرے او مرید جڑے سواریاں تے آ سکدے ہیں وہ آ گئے نے، جڑے پیدل آ سکدے ہیں وہ آ گئے نے. ہن عشق دے امتحان دا آخری پرچہ ہے. حسین جڑا چل کے نہیں آ سکدا پلا 6 مہینیاں دا پتر کربلا وچ لیا. سودا ہے نا دین جو بچانا ہے، سودا ہے لیا پھر بیٹا. حسین مشیت الہی دے شناسا سن، انج پتر نو گودے چٹھا لیا کربلا لے کے آئے. حسین انج ٹر رہے ہیں سینے نال پتر لا کے جی میں کاری قرآن سینے نال لا کے ٹرتا ہے. جدو کربلا آئے تو کوفیاں سمجھیا حسین قرآن دا میڑا لے آئے شاید صلح کرنی. حسین قرآن لے آئے ہو صلح کرنی جے. اس وڑے حسین نے اپنے ننے شہزادے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، کربلا دی گرم ہوا چل رہی سی. اینج پتر سامنے کر کے اینج سید نے فرمایا کوفیو میں قرآن نہیں لے آندہ میں علی لے کے آیا. ہائے ہائے حسین کیویں آئے ہو؟ فرمایا کوفیو تہاڈی لڑائی میرے نال ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے ادا حلق خشک ہو گیا ہے، کوئی صاحب اولاد ہوئے گا اللہ اکبر جنہوں درد دی سمجھ آئے گی. فرمایا میری تہاڈی لڑائی ہے، جنگ میری تے یزید دی ہے تے بیٹا چھوٹا ہے. ابن سعد دی آواز آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ. او شام دے بہادر حسین دے پتر بھی خالی نہ جائے. حرمل بن کاہل ازدی دا تیر چلے آئے اللہ اکبر کبیرہ. کربلا دی ہوائے چلدا ہویا تیر آیا ہے. میرا وجدان کہندا ہے اوران دیاں چیخاں نکل گئیاں ہونیاں نے، فرشتے بھی روئے ہونے نے. جدو علی اصغر پاک دے حلق پاک دے اندر تیر کھبیا حلق چوبار ہو کے مولا حسین دے بازو وچ پیوست ہو گیا ہے. حسین پاک نے بڑی جلدی نال پتر نو سینے نال لایا ہے، مگر تقدیر چل گئی میرے مولا دے بیٹے دے حلق وچ تیر لگا ہے. حسین واپس مڑے نے فرماندے نے جا اوے حرملا ظالما بے ایمانا یا مارے تیر صغیر تائیں روندے خیمیاں وال
حسین ٹر پے نالے حلق تھی کھچ دے تیر دائی میرے مولا حسین نے اپنے پتر دے حلق جو تیر کڈیائے سجنوں تواڈے پتر نو انجیکشن دی سوئی لگے تے منہ پھیر لیندے او درد برداشت نہیں ہوندا تین نوکاں والا تیر علی اصغر دے حلق جو حسین کھچے آئے اللہ اکبر خون دا فوارہ نکلے آئے آپ نے ہتھیلی تے جمع کر لے آئے ارادہ کیتا زمین تے ڈال دیواں زمین جو آواز آئی مولا سبزہ زمین تے اگنا بند ہو جائے گا میرے مولا نے ارادہ فرمایا میں آسمان وال بلند کراں آواز آئی مولا آسمان تو رحمت دی بارش نہیں وسے گی میرے مولا نے پتر دے سینے پتر دے خون نو اپنے وجود مل لے آئے علی اصغر نو ویکھیا آزادے دیاں آخری ساوانے من کا ڈال رہے آئے فرما دینے شہزادیا میرا بیٹا ذرا رک جائی اپنی امی کو جا لینا لیکن علی اصغر نے آخری واری ماں پہلو ویکھے آئے بابا تیرے نانے دی امت نے پانی تے نہیں پلایا پر شہادت دا جام پلا چھوڑے آئے میرے علی اصغر پاک نو لے کے مولا حسین خیمیاں دے قریب آئے شہزادی سکینہ پوچھ دیا نے بابا میرا بھیرا اصغر روندہ کیوں نہیں دھیاں والے ذرا سمجھا جے فرمایا میرا بھیرا روندہ کیوں نہیں پتہ نہیں کی خطرہ روندیاں بھیراوانو بہنا چپ کرا دیا نے پر آج دھی پوچھ دیئے بابا روندہ کیوں نہیں کیونکہ انجانا جا خوف سویر تو جڑا بھی کربلا گیا ہے میرے باپ شہید کروا کے لے آندہ ہے اللہ سونیا میرے ویر اصغر دی خیر ہوئے فرما دیا نے بابا روندہ کیوں نہیں سید چپ نے فرمایا بابا تڑپ دا کیوں نہیں سید چپ نے عرض کر دیا نے بابا دینر بول دے کیوں نہیں وہ دو خیمیہ دا درمیان آ گیا سرکار تھلے بے کے اپنا شہید پتر اپنی دھی جوڑی جبا کے فرمایا سکینہ میرا کڑو آپ پہ پوچھ لے روندہ کیوں نہیں تیرا بھیرا ہن میرے نال تے نہیں بول دا حضیران دی وقار شہید 72 ہوئے نے لیکن قبر کسے دی بھی حسین بادشاہ نہیں بنائی ایک قبر علی اصغر دیئے جڑے مولا نے آپ بنائیے اپنے پتر دی قبر آپ بنائیے اگر کسے دا پتر فوت ہوئے انہیں کدی قبر نہیں بنائی اگر کسے دا پتر فوت ہوئے اب لاش کدی نہیں چاہی واہ میرا صابر مرشد حسین چاہی بھی آپے قبر بنائی بھی آپے دفنائی بھی آپے مٹی بھی آپے پائیے چھوٹی جی قبر بنا کے فرماند نے لائیو مال کا قبر ننی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں لائیو مال کا جی میں رضا تیری دامن جھاڑ حسین بکھا لائیو مال کا جی میں رضا تیری دامن جھاڑ